بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما۔ آج 5 رمضان مبارک 1447 ہجری کے مطابق 22 فروری 2026 نماز تراویح میں تلاوت کی گئی آیات کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ نماز تراویح جامعہ اسلامیہ رضویہ ضیاء الایمان برمنگھم UK میں نماز عشاء کے بعد ادا کی گئی۔ قرآن مجید کے 5ویں سپارہ والمحصنات کا خلاصہ مضامین درج ذیل ہے۔ یہ سپارہ قرآن مجید کے 4تھے پارے کے آخری حصے اور اس کی تکمیل کے طور پر ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ اس کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے یہ شروع ہو کر 147 آیت پر یہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس بارے میں زیادہ تر معاشرتی، خاندانی، قانونی احکام بیان ہوئے ہیں جن کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، اس کی تفصیل کا بقیہ حصہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ کچھ 34 پارے میں کل آخری آیت میں بیان کیا گیا تھا اور بقیہ آج بیان کیا گیا ہے۔ یتیموں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے ساتھ انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ مہر ادا کرنے اور عورتوں کے مالی حقوق کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنے اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولو الامر کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے۔ اولو الامر سے مراد یا تو حکمران ہیں یا فقہاء کرام ہیں۔ جھگڑوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ منافقین کے علامات اور ان کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کا انجام اور مسلمانوں کو ان سے ہوشیار رہنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ کی راہ میں قتال کی ترغیب دی گئی ہے۔ کمزوروں اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاد سے پیچھے رہنے والوں اور سچے مجاہدین کے درجات کا فرق بیان ہوا ہے۔ دشمنی کی حالت میں بھی انصاف قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنے کی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ جائز قانونی طور پر رہائش پذیر غیر مسلم شہری بھی اسی میں شامل ہیں۔ تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ صلح اور اصلاح کو ترجیح دینے کی تعلیم ہے۔ اہل کتاب کے بعض غلط عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ ان کو اعتدال کی دعوت دی گئی ہے۔ الغرض 5واں سپارہ ایک مضبوط اور منصفانہ اسلامی معاشرے کی تشکیل پر زور دیتا ہے جس میں عدل، امانت، خاندانی نظام کی حفاظت اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بنیادی اصول ہیں۔ اس پارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے لے کر 147 تک 4تھے پارے کے آخری میں بعض وہ رشتے ذکر کیے گئے تھے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بقیہ احکام سے 5ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے۔ نکاح اور وراثت کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس سے نکاح و وراثت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جو عورت کسی اور مرد کے نکاح میں ہو یا عدت میں ہو، یہ اس قرآن پاک میں تو نہیں ہے لیکن مسئلہ یہی ہے، تو اس سے نکاح جائز نہیں۔ وہ عورت دنیا بھر کے مرد پر حرام ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ محرمات کو چھوڑ کر ہر عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے جو شریعت کے باقی پابندیاں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اگرچہ اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ مہر کی ادائیگی مرد پر لازم ہے لیکن اگر عورت خوشی سے معاف کر دے تو یہ جائز بھی ہے۔ یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ اگر معاشی طور پر کمزور ہونے کے باعث آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو لونڈی سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن مہر کی ادائیگی پھر بھی لازم ہے، گو کہ مقدار کم ہوگی۔ اپنی لونڈی سے بلا نکاح جمع جائز ہوتا ہے، مگر اب غلامی تمام اقوام نے ممنوع قرار دے دی ہے۔ اس وقت دنیا کی کوئی قوم یا کوئی فرد دنیا میں کوئی غلام نہیں ہے۔ سب انسان قانونی طور پر آزاد ہیں۔ تفصیل فقہ کتابوں میں موجود ہے۔ لونڈی کے حقوق آزاد عورت کے مقابلے میں آدھے ہوتے ہیں، لہذا اگر اسے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے اوپر حد بھی آدھی نافذ ہو گیا۔
اللہ کے احکام میں بظاہر پابندیاں ہیں، لیکن اصل میں یہ باعث رحمت ہے۔ بہت زیادہ آزادی ہمیشہ تباہی لاتی ہے۔ مادر پدر آزادی کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد یہ وعدہ کیا گیا کہ باہمی رضامندی سے تجارت اور مناسب نفع لینا جائز ہے، لیکن کسی کا مال غصب کرنا، لین دین میں ظلم و زیادتی کرنا اور ہیرا پھیری کرنا حرام ہے۔ خودکشی کی ممانعت کی گئی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ساتھ یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اگر کبیرہ گناہ سے بچتے رہو گے تو اس کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے فضیلت کے مختلف معیار رکھے ہیں، اس لیے یہ بھی بتایا گیا کہ جو کسی اور کو ملا اس کی حسرت یا اسے حسد مت کرو، ہر کسی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا ہے۔ کسی کی فضیلت دیکھ کر اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، کیونکہ سب کچھ من جانب اللہ ہی ہوتا ہے۔ حاسد اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ مرد کو عورت پر ایک درجہ برتری اصل ہے۔ مرد کو قوام یعنی سربراہ اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے بنایا گیا ہے، اگرچہ تحقق کی بنیاد پر فضائل میں بعض اوقات عورت کا درجہ مردوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہاں فضیلت کا معیار جنس ہرگز نہیں ہے۔ معاملات دنیا چلانے کے لیے ذمہ داری مرد کو سونپی گئی ہے۔ عورت اگر نافرمان ہو اور حدود سے نکلنے لگے تو اس کو ہلکی پھلکی سزا دی جا سکتی ہے، مگر اس کی سزا کے بھی درجات مقرر ہیں۔ پہلے گفت و شنید کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، اگر یہ کارگر ثابت نہ ہو تو بستر سے الگ کر دیا جائے، یہ بھی کارگر نہ ہو تو معمولی سزا دی جا سکتی ہے۔ تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ یا دونوں جانب سے ایک ثالث مقرر کیا جائے، وہ عدل اور حسن نیت سے صلح صفائی کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اطاعت گزار عورت کو ستانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ نیک بیوی کی خصوصیات یہ بتائی گئیں کہ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت، اس کے مال اور راز کی حفاظت کرتی ہے۔ جو عورتیں اپنے سسرالی گھر کی باتیں دوسرے لوگوں سے کرتی ہیں وہ دراصل خیانت کر رہی ہوتی ہیں۔ زوجین کے درمیان اگر ناراضگی حد سے بڑھ جائے تو اس کا حل بھی بتایا گیا کہ خاندان کے بزرگوں، تجربہ کار عقل مند خیر خواہوں میں سے سالن مقرر کر لیں جو حالات ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اختلاف کی صورت میں صلح کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، شرک سے بچنے، والدین، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، غیر رشتہ دار پڑوسی، مجلس میں بیٹھنے والے ساتھی، مسافر، لونڈیاں، غلام، سب کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ کسی بھی مجلس، درس گاہ، سفر وغیرہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں کا بھی حق ہے، بلا وجہ کسی کو تنگ نہ کریں۔ مثلاً ساتھ بیٹھنے والے کو کونیاں مارنا، جگہ نہ دینا، بلا ضرورت پھیل کر بیٹھ جانا، اس سب کی ممانعت ہے۔ لونڈیوں اور غلاموں پر ملازمین اور نوکروں کو قیاس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کو بہت زیادہ خود پسندی بھی پسند نہیں ہے، چنانچہ اپنی تعریف کرنے والا بھی اللہ کو پسند نہیں۔ بخیل کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، ساتھ ہی دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے کو بھی شیطان کا ساتھی کہا گیا ہے۔ انسان کو اپنے کیے ہوئے کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ تو نیکی کے اجر میں اضافہ ہی فرماتا ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے روز انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے گی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب عطائی ثابت ہوتا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے والوں، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے والے خواہش کریں گے کاش وہ مٹی ہوتے۔ سنتوں سے منہ موڑنے والے اپنا جام ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد تیمم کا حکم آیا کہ اگر ضرورت وقت پانی میسر نہ ہو تو پاکی حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہاں بعض خصوصیات اہل کتاب کی بتائی گئی اور ان کے برے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سر فہرست کتاب اللہ کی آیات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان و آیات قرآن و قدس سماویہ کو چھپانا، ان میں تحریف کرنا اور طاغوت کی پیروی کرنا تھا۔ انہیں ہمارے بعد کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے اور سخت ترین وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ یہ بھی وعدہ کر دیا کہ شرک و کفر قیامت کے دن کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔
اس کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے اللہ کی مرضی سے۔ مشرکین و کفار اپنا جم سوچ لیں، ابھی اس دنیا میں کفر و شرک سے توبہ کریں۔ کفار کو وعید اور مومنین کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ پھر بعض ہدایات خاص مسلمانوں کے لیے لائی گئی ہیں کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو دے دو، عدل کرو، انصاف و قائم رہو، جھوٹی گواہی سے بچو، چاہے اس کی زد میں تمہارے اپنے والدین رشتہ داری کیوں نہ آ رہے ہوں۔ حق بات کہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورے شرح صدر کے ساتھ ماننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ خوشخبری بھی سنائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا قیامت کے روز انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ حکمران کی اطاعت صرف معروف میں ہوگی، معصیت میں نہیں۔ اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اعتراف جرم کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تمہاری سفارش فرما دیں گے تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد بعض صفات منافقین کی بیان کی گئی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے نہیں مانتے بلکہ ان سے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ بالخصوص حکمرانوں، میڈیا، تعلیمی اداروں میں موجود ہے جو ایسا ہی محسوس کرتا ہے۔ منافقین مطلب پرست ہوتے ہیں، مسلمانوں میں افراتفری کی کوشش کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، نماز میں انتہائی سستی کرتے اور اللہ کے حکم کو کم ہی یاد کرتے ہیں جہاد کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اپنے بچاؤ کی حکمت عملی ہمیشہ تیار رکھو۔ شہید کی عظمت بتائی گئی اور یہ بھی کہ فتح اور شہادت دونوں صورتوں میں ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ مومن کا جہاد صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، بلا وجہ جہاد سے پیچھے رہنے والا مجاہد کی طرح نہیں ہو سکتا۔ مجاہدین کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، ان کے لیے اجر عظیم، اونچے درجات اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ لڑائی سے بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، موت تو بند مضبوط کلوں میں بھی آ جائے گی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری دراصل خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے۔ قرآن مجید میں غور و فکر کی ترغیب دی گئی، جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں اور تمام اہم امور صاحبان علم و دانش اور استنباط کی صلاحیت رکھنے والوں کے سپرد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عوام کو ہر اہم معاملات میں رائے دینے سے روکا گیا ہے۔ اہل علم و فراست ہی بات کی تہ تک پہنچنے کے اہل ہوتے ہیں۔ اچھے کام میں سفارش بہترین عمل ہے اور برے کام کی سفارش کرنے والا برائی میں حصہ دار ہوگا۔ دعا اور سلام کا بہترین جواب دو، سلام نیکیوں اور محبتوں کا باعث ہے۔ صحابہ کرام کو منافقین کی حرکتوں سے خبردار کیا گیا اور اس کی مناسبت سے بعض احکام دیے گئے۔ کہا گیا کہ تم انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اس لیے انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ کسی کو ناحق قتل مت کرو، اگر غلطی ہو جائے تو دیت ادا کرو یا اللہ کے حکم کے مطابق کفارہ ادا کرو، اور جو جان بوجھ کر یہ فعل انجام دے وہ اللہ کے غضب، لعنت اور عذاب کا مستحق ہے۔ ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے، مہاجرین کے لیے وسعت اور اجر کی نوید سنائی گئی ہے۔ اگر کوئی قدرت رکھنے کے باوجود ضرورت کے وقت ہجرت نہ کرے تو اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ سفر میں قصر نماز کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے سفر میں نماز قصر کی۔ آپ سے کبھی یہ ثابت نہیں کہ قصر کی مشروعیت کے بعد آپ سفر میں پوری نماز ادا آپ نے کی ہو۔ یہ نماز قصر یہ ایک عزیمت ہے، نہ کہ رخصت، یعنی ہر حال میں آپ نے قصر ہی کرنی ہے۔ صلاۃ الخوف کی مشروعیت اور طریقہ بیان ہوا۔ نماز کی اہمیت کا اس سے اندازہ اظہار ہوتا ہے کہ دشمن سر پر کھڑا ہو تو بھی نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ اوقات مقررہ میں ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ توبہ استغفار کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ گناہ کا وبال کرنے والے پر ہی ہوتا ہے، غلطی کر کے الزام دوسرے پر لگا دینا بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسان کا ذکر کیا جو اس کتاب کی صورت میں ہے، اور بتایا کہ ہم نے آپ کو علم و حکمت دی اور تمام علوم عطا فرما دیے ہیں۔ آپ امی تھے، اس لیے آپ کا علم کا واحد منبع وحی الہی تھا۔ مجلس میں سرگوشی کرنا ناپسندیدہ فعل ہے۔ اگر مصلحت کا تقاضا ہو
اصلاح کی خاطر اور کسی کی عزت رکھنے کی خاطر ہو تو اجازت بھی ہے اور اللہ کو مرغوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنا یا دوسرا راستہ اپنانا عذاب کا سبب ہے۔ اہل سنت و جماعت کے راستے سے ہٹنا جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ یہاں اجماع کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اہل سنت جماعت سے جڑ کر رہیں اور اپنی اولاد کی تربیت انہی خطوط پر کریں، گمراہ فرقوں سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ شیطان پر لعنت کی گئی ہے، اس کے ارادوں سے خبردار کیا گیا ہے اور وہ اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کرواتا ہے۔ داڑھی منڈانے والے عبرت حاصل کریں۔ شیطان باطل کو حق سے خلط مرد کرتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور جھوٹے وعدے کرتا ہے، لہذا اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ جزا و سزا کسی کی امید اور آرزو پر منحصر نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اچھے برے کا بدلہ پائے گا۔ سب سے بہترین وہ ہے جو اسلام لائے، احسان کرے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے رب کے ساتھ یکسو ہو جائے۔ عورتوں، یتیموں اور بچوں کے لیے بھی بھلائی کے کام کرو۔ یتیم بچی سے نکاح کرو تو مہر ضرور ادا کرو۔ ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کی صورت میں عدل یعنی یکساں خرچہ، رہائش اور اوقات کی تقسیم فرض ہے۔ اگر عدل کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ اللہ ہر چیز کا مالک و قادر مطلق ہے، اس پر بھی قادر ہے کہ اگر تم اس کے احکام پر عمل پیرا نہ ہو تو تم سب کو ختم کر کے دوسرے لوگ لے آئے، لہذا اے ایمان والو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ دنیا آخرت دونوں کا خالق و مالک خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم عمل دنیا کے لیے کرو گے تو تمہیں اس کا صلہ اسی دنیا میں مل جائے گا، اگر آخرت کے لیے کرو گے تو اس کی مرضی ہے، چاہے دونوں جہانوں میں صلہ دے دے چاہے صرف آخرت میں دے۔ ہر حال میں اور ہر ایک کے ساتھ، چاہے دوست ہو یا دشمن ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، چاہے انسان کی خود اپنی ذاتی کیوں نہ ہو، والدین کیوں نہ ہو، سب سے ہر حال میں عدل و انصاف کیا جائے، انصاف کے ساتھ گواہی ادا کی جائے، کیونکہ عدل و انصاف گواہی پر ہی انحصار کرتا ہے۔ خوشخبری ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، منافقین اور دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کے سخت عذاب کی وعید ہے۔ لیکن ان میں سے بھی جو توبہ کر لے اور اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لے تو اجر کا وعدہ ہے۔ نماز، ذکر الہی میں سستی کرنا منافقین کے علامات میں سے ایک ہے۔ کفار سے دوستی کرنے کی ممانعت ہے۔ جی ہاں، دنیاوی معاملات الگ چیزیں ہیں، ان کی اجازت ہے۔ منافقین بدترین لوگ ہیں جو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، انہیں سخت ترین عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو سزا دینے میں خوش نہیں ہے، بلکہ انسان اس کی ناشکری کر کے اپنے لیے اس کے عذاب کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ انسان اگر ایمان لائیں اور اس کے شکر گزار بنے تو وہ انہیں عذاب کیوں دے گا؟ ازراہ کرم اگر کوئی غلطی ملاحظہ فرمائے تو مطلع فرمائے، اگر درست ہو تو دوسرے لوگوں تک یہ پیغام میں خداوندی پہنچائیں اور ہماری مدد کریں اس طریقے سے۔ اگر آپ کی کوئی تجویز ہو تو ہم خوش آمدید کہیں گے، تو اس فون پر آپ رابطہ فرما سکتے 07973414938 پر۔ اللہ پاک آپ کا بھی میرا بھی حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری غلطیاں خطائیں